معاف کرو۔ یہ روایت حضرت معاذ ابن انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال الامہ علی شریعت ما لم یظہر فیہم ثلاث۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت شریعت پر قائم رہے گی اگر ان کے اندر تین باتیں نہ ہوں۔ پہلی بات کیا ہے؟ ما لم یقبض منہم العلم، جب تک امت میں علم رہے گا امت شریعت میں قائم رہے گی۔ اگر امت سے علم ختم ہو جائے تو امت ضلالت میں آ جائے گی، جب امت ضلالت میں آ جائے گی تو قیامت قریب ہو جائے گی۔ توجہ سے سنو، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علم جب تک رہے گا، علم سے مطلب ہمارے بیچ جب تک علماء کی کثرت رہے گی انشاءاللہ تعالی ہم ہدایت پر رہیں گے۔ اگر ہمارے بیچ علماء نہیں رہیں گے تو ہم گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب امت گمراہی میں مبتلا ہوگی قیامت قریب آ جائے گی۔ غور کرو نوجوانوں، کتنی تیزی کے ساتھ حضرات علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ روزانہ واٹس ایپ اٹھا کر دیکھو، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی محدث کے انتقال کی خبر مل رہی ہے، کسی مفسر کے انتقال کی خبر مل رہی ہے، کسی عالم دین کے انتقال کی خبر مل رہی ہے، اور اس کی دو وجہ ہیں، توجہ سے سننا چاہیے۔ علماء کا کثرت سے دنیا سے اٹھنا یہ دو وجہ سے ہوتا ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی علماء دنیا سے بہت تیزی کے ساتھ آخرت کی طرف سفر کریں گے، اور دوسری وجہ کیا؟ جب قوم علماء کی قدر نہیں کرے گی تو پھر علماء کا سفر آخرت کی طرف تیزی سے ہوگا۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے جب شوہر حق پر ہو بیوی ناحق پر ہو، حد سے زیادہ بیوی شوہر کو ستاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرے بندے کو ستا رہی ہے، تو یہ نہ سمجھ کہ تو ہی اس کی بیوی ہے، اس کی اور بھی بیویاں جنت میں انتظار کر رہی ہیں۔ سنبھالنا ہے تو سنبھال، نہیں تو میں سنبھالنے والوں کے حوالے کر دوں گا۔ صحیح سا پالن پوری نے لکھا ہے۔ اب انہیں پوچھتی ہمیں ستا ہے تو اللہ ان کو سنبھالنے والے کے حوالے کرتا، انہیں ستایا تو ہم نہ کس کے حوالے کرتا؟ لیکن بنسبت بیوی کے شوہر کا مقام بہت بڑا ہے۔ اس کا جواب میں کبھی کسی موقع پر دوں گا۔ دو ہے آدمی ایسے جب حد سے زیادہ تکلیف دوسروں سے ان کو پہنچتی ہے تو خدا ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ایک بیوی حد سے زیادہ ستاتی ہے تو شوہر کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ جب قوم عالم کو حد سے زیادہ تکلیف دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔